ہومو ڈیوز ہم یووال نوح ہراری کی کتاب مستقبل کی تاریخ کا باب نمبر 1 بیان کریں گے۔ نیا انسانی قاعدہ۔ تیسرے ہزار برس کے طلوع ہوتے ہی انسانیت بھی بیدار ہو گئی۔ آنکھیں ملتی، انگڑائی لیتی، ایک تکلیف دہ خواب کی باقیات اب بھی اس کے ذہن میں مضطرب ہیں۔ ایک خاردار تاروں کی باڑ تھی اور شاید ایک مہیب مشروم جیسا بادل۔ خیر وہ ایک محض ڈراؤنا خواب ہی تو تھا۔ غسل خانے میں جا کر انسانیت نے اپنا منہ دھویا، آئینے میں اپنی جھریوں کا جائزہ لیا اور کافی کی پیالی بنا کر ڈائری کھولی کہ دیکھیں آج کے کیلنڈر میں کیا ہے۔ ہزارہا برس تک اس سوال کا جواب نہیں بدلا۔ وہی 3 سوالات 20ویں صدی کے چینیوں، قرون وسطیٰ کے ہندوستانیوں اور قدیم مصریوں کے ذہنوں پر چھائے رہے۔ قحط، وبائیں اور جنگ ہمیشہ سر فہرست رہتے۔ نسل در نسل انسان نے ہر خدا، فرشتے اور صوفی کی عبادت کی۔ ان گنت اوزار، ادارے اور سماجی نظام ایجاد کیے، لیکن کروڑوں کی تعداد میں فاقوں، وبائی امراض اور تشدد کے ہاتھوں ہلاک ہوتے رہے۔ بہت سے پیغمبروں اور مفکروں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ قحط، وبا اور جنگ یقیناً ہماری اس خام دنیا یا کائنات کے بارے میں خدائی منصوبے کا ایک لازمی حصہ ہیں اور قیامت سے پہلے ان سے نجات پانا ممکن نہیں ہے۔ لیکن تیسرے ہزار سال کے آغاز میں انسانیت ایک حیرت انگیز انکشاف سے آگاہ ہوئی۔ زیادہ تر افراد شاید کبھی اس بات پر غور کرتے ہیں، لیکن گزشتہ چند دہائیوں میں ہم نے قحط، وبا اور جنگ کو مطیع کر لیا ہے۔ یقیناً مسائل مکمل طور پر حل نہیں ہو گئے، لیکن اب یہ قدرت کی ناقابل تسخیر اور ناقابل فہم قوتوں کے بجائے قابل غور رکاوٹیں بن گئی ہیں۔ اب ان سے بچاؤ کے لیے ہمیں کسی خدا یا صوفی کے سامنے عبادت کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ قحط، وبا اور جنگ کو روکنے کے لیے کیا اقدامات ضروری ہیں، اور عموماً ہم ان میں کامیاب بھی رہتے ہیں۔ یہ درست ہے کہ ہمیں قابل ذکر ناکامیاں بھی ہوئی ہیں، لیکن جب ان کا سامنا ہو تو اب ہم کندھے اچکا کر یہ نہیں کہتے کہ بھئی ہماری خام دنیا میں یہ تو سب ہوتا ہی ہے، یا خدا کی رضا کے سامنے کس کی چلی ہے، بلکہ جب قحط، وبا یا جنگ ہمارے قابو سے باہر ہو جاتے ہیں تو ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ کہیں کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے۔ ہم ایک تحقیقاتی کمیشن بناتے ہیں اور اپنے آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ اب ایسی آفتیں واقعی کم سے کم نازل ہوتی ہیں۔ تاریخ میں پہلی بار افراد کم خوراکی کی بجائے خوش خوراکی سے زیادہ ہلاک ہوتے ہیں۔ آج وبائی امراض کے بجائے زیادہ افراد بڑھاپے سے مرتے ہیں، اور فوجیوں، دہشت گردوں اور مجرموں کے ہاتھوں ہلاک ہونے والوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگ خودکشی کرتے ہیں۔ 21ویں صدی کے اوائل میں میک ڈونلڈ میں زیادہ کھانے سے مرنے والوں کی تعداد قحط، ایبولا یا القاعدہ کے ہاتھوں مرنے والوں کی تعداد سے زیادہ ہے۔ لہٰذا اگرچہ آج بھی سربراہان مملکت، جرنیل اور کمپنیوں کے مالکان کے روزمرہ کے معاملات میں اقتصادی بحران اور عسکری تصادم شامل ہوتے ہیں، لیکن کائناتی میزان کی تاریخ میں اب انسانیت اپنی نگاہیں بلند کر کے نئے افق تلاش کر سکتی ہے۔ اب اگر قحط، وبا اور جنگیں زیر نگیں ہو رہی ہیں تو انسانی قاعدے کی بلندی پر ان کی جگہ کون لے گا؟ جیسے کوئی آگ بجھانے والا عملہ بنا آگ کی دنیا میں ہو، اسی طرح 21ویں صدی میں انسانیت کو خود سے انوکھا سوال کرنا ہوگا: اب ہم کیا کریں گے؟ ایک صحت مند، متمول اور پرامن دنیا میں ہماری توجہ اور ہنرمندی کس چیز پر مرکوز ہوگی؟ حیاتیاتی علوم اور معلوماتی علوم نے ہمیں جو بے انتہائی طاقت دی ہے، تو اب ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس طاقت کو ہم استعمال کیسے کریں گے؟ اس سوال کا جواب دینے سے پہلے ہم قحط، وبا اور جنگ کے بارے میں مزید کچھ الفاظ کہنا چاہتے ہیں۔ ان پر قابو پا لینے کا دعویٰ شاید کچھ افراد کو غیر ذمہ دارانہ، سادہ لو اور سخت لگے۔ کیا اربوں افراد آج بھی $2 روزانہ سے کم نہیں کما رہے؟ افریقہ میں جاری ایڈز کی وبا کے متعلق کیا خیال ہے؟ اور شام و عراق میں جاری جنگ ہم کس کھاتے میں ڈالیں؟ ان سوالات کو حل کرنے کے لیے آنے والی دہائیوں میں انسانی قاعدے کا مطالعہ کرنے سے پہلے ہم 21ویں صدی کے اوائل میں دنیا کا ذرا زیادہ غور سے جائزہ لیتے ہیں۔ مفلسی کی حیاتیاتی سرحد۔ ابتدا قحط سے کرتے ہیں، جو ہزاروں سالوں سے انسانیت کا سب سے بڑا دشمن رہا ہے۔ موجودہ دور تک زیادہ تر انسان حیاتیات کے مفلس رویے کی سرحدوں پر زندہ رہے ہیں، جس سے ذرا ہی کم درجے میں لوگ بھوک اور خوراک کی کمی کا شکار بن جاتے ہیں۔ ایک معمولی غلطی یا بدقسمتی سے ایک پورا خاندان یا دیہات ہلاک ہو سکتا ہے۔ اگر تیز بارش سے گندم کی فصل تباہ ہو جائے یا ڈاکو آپ کے مویشیوں کو ہنکا کر لے جائیں
تو آپ اور آپ کے پیارے بھوک کے ہاتھوں ہلاک ہو سکتے ہیں۔ ایک بڑے پیمانے پر بدقسمتی یا کوئی حماقت بڑی تعداد میں قید سے ہلاکتیں کر سکتی ہے۔ جب قدیم مصر یا قرون وسطیٰ کی انڈیا میں سخت قید پڑتا تھا تو مکمل آبادی کا 5 سے 10% حصہ ہلاک ہو جاتا تھا۔ اناج کم پڑ جاتا، ذرائع نقل و حمل بہت محدود، بہت سست رفتار اور مہنگے ہوتے تھے، لہٰذا بڑی تعداد میں خاصی غذا درآمد کرنا ناممکن ہوتا اور حکومتیں اتنی کمزور کہ بچانے میں ناکام رہتی تھیں۔ تاریخ کی کوئی بھی کتاب کھولیے، آپ کو فاقہ زدہ آبادیاں مل جائیں گی جو بھوک سے پاگل ہو رہی ہوں گی۔ اپریل 1694 میں بوویس نامی قصبے کے ایک فرانسیسی افسر نے قحط اور بڑھتی ہوئی غذائی قیمتوں کے بارے میں لکھا، غریبوں کی ایک لامحدود تعداد بھوک اور کمزوری سے لاغر اور ضرورت مند تھی، کیونکہ ملازمت اور پیشوں کی عدم موجودگی میں ان کے پاس روٹی کی خریداری کے لیے رقم نہیں ہوتی تھی۔ اپنی زندگیوں میں کچھ اضافے اور اپنی بھوک کا منہ بند کرنے کو غریب لوگ ایسی علائشیں کھاتے جیسے بلیاں اور لید کے ڈھیر پر پڑے کھال نچے گھوڑے۔ دوسرے اس خون پر گزارا کرتے جو گائے اور بیل کے ذبح کرنے پر بہتا، اور وہ اوجڑی جو باورچی سڑکوں پر پھینک دیتے تھے۔ کچھ غریب بچھو بوٹی، جنگلی گھاس، جڑیں اور خرد و نباتات پانی میں ابال کر کھاتے۔ سارے فرانس میں ایسے مناظر عام تھے۔ گزشتہ 2 سالوں میں موسم خراب نے ساری مملکت میں فصلیں تباہ کر دی تھی، یعنی 1694 میں سب گودام خالی ہو چکے تھے۔ وہ امراء جو اناج جمع کر سکتے تھے اس کے منہ مانگے دام وصول کیا کرتے تھے۔ غریب بڑی تعداد میں مر رہے تھے۔ 1692 سے 1694 کے درمیان تقریباً 28 لاکھ فرانسیسی یا آبادی کا 15% حصہ ختم ہو چکا تھا، جبکہ لوئی شودو عرف سورج بادشاہ ورسائی میں اپنی داشتاؤں کے ساتھ مزے لوٹ رہا تھا۔ آئندہ برس 1695 میں قحط ایسٹونیا پر حملہ آور ہوا اور آبادی کا 5واں حصہ ہلاک ہو گیا۔ 1696 میں فن لینڈ کی باری تھی، جہاں 1/3 یا 1/4 آبادی ختم ہو گئی۔ 1695 سے 1698 کے درمیان اسکاٹ لینڈ سخت قحط کا شکار ہوا، کچھ تحصیلوں میں تو آبادی کا 25% تک حصہ ختم ہو گیا۔ بیشتر قاری اس احساس سے مانوس ہیں جو دوپہر کا کھانا نہ ملنے پر پیدا ہوتا ہے، یا جو آپ کسی مذہبی تعطیل میں روزہ رکھتے ہیں، یا جب آپ وزن کم کرنے کی کوشش میں چند دن کسی سبزیوں کے جوس پر ہی گزارا کرنے سے پیدا ہوتا ہے۔ لیکن اس وقت کیسا محسوس ہوگا جب آپ نے کئی دنوں تک کچھ نہ کھایا ہو اور یہ بھی علم نہ ہو کہ غذا کا اگلا نوالا کہاں سے آئے گا۔ آج زیادہ تر افراد اس سخت تکلیف سے مانوس نہیں، لیکن افسوس ہے کہ ہمارے آباء اس سے خوب واقف تھے۔ جب وہ خدا کے سامنے گڑ گڑاتے تھے کہ ہمیں قید سے محفوظ رکھ، تو ان کے ذہن میں یہی احساس ہوتا تھا۔ گزشتہ 100 سالوں میں ٹیکنالوجی، اقتصادیات اور سیاسی ترقی نے ایک محفوظ حفاظتی جال بن دیا ہے جو انسانیت کو حیاتیاتی غربت کی سطح سے اوپر رکھتا ہے۔ اب بھی کچھ علاقوں میں وقتاً فوقتاً قحط بڑے پیمانے پر حملہ آور ہوتا رہتا ہے، لیکن ایسا شاذ و نادر ہی ہوتا ہے، اور وہ قدرتی آفات کے بجائے انسانی سیاست کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ سیارے کے بیشتر علاقوں میں اگر کوئی شخص ملازمت کھو دے اور اپنی تمام ملکیت سے ہاتھ دھو بیٹھے، تب بھی وہ فاقوں سے نہیں مرتا۔ نجی بیمہ پالیسیاں، حکومتی ادارے اور بین الاقوامی NGOز شاید اسے غربت سے تو نہ بچا سکیں، لیکن وہ اسے اتنی کیلوریز ضرور فراہم کر دیں گی کہ وہ زندہ رہ سکے۔ عالمی تجارت قحط اور سیلاب کو بھی تجارتی امکانات میں تبدیل کر دیتی ہے اور غذائی کمی کا سستا اور فوری علاج فراہم کرتی ہے۔ اگر جنگ، زلزلے اور سونامی پورے ملک کو بھی تباہ کر دیں، تب بھی بین الاقوامی کوششیں قحط کو دور رکھنے میں عموماً کامیاب رہتی ہیں۔ گو کروڑوں افراد اب بھی روزانہ بھوکے مرتے ہیں، لیکن زیادہ تر ممالک میں بہت کم افراد بھوک سے ہلاک ہوتے ہیں۔ غربت یقیناً صحت کے کئی دوسرے مسائل بھی پیدا کرتی ہے، اور غذائی کمی یقیناً دنیا کی امیر ترین ممالک میں عمر بھی کم کر دیتی ہے۔ مثلاً فرانس میں تقریباً 60 لاکھ افراد، آبادی کا 10% حصہ غذائی بے یقینی کا شکار ہیں۔ وہ صبح اٹھتے ہیں تو انہیں نہیں معلوم ہوتا کہ دوپہر کی غذا کہاں سے آئے گی۔ وہ اکثر بھوکے سوتے ہیں، اور جو غذا انہیں میسر آتی ہے وہ بھی غیر متوازن اور غیر صحت مند ہوتی ہے۔ بہت سا نشاستہ اور نمک، لیکن لحمیات اور وٹامن کی مناسب مقدار کی کمی۔ پھر بھی غذائی بے یقینی قحط نہیں ہے۔ 21ویں صدی کا فرانس 1694 کا فرانس نہیں ہے۔ بوویس اور پیرس کے پسماندہ ترین علاقوں میں بھی لوگ اس لیے نہیں مرتے کہ انہوں نے کئی دن سے کچھ نہیں کھایا ہوتا۔
یہی تبدیلی بہت سے دوسرے ممالک میں بھی پیدا ہوئی ہے۔ بالخصوص چین میں ہزاروں سالوں سے قحط نے ہر چینی حکومت کو ہلکان کر رکھا تھا۔ یلو امپائر سے لے کر چند دہائیوں پہلے سرخ اشتراکیوں تک چین غذائی کمی کا استعارہ تھا۔ چین کی عظیم بیداری کے دوران کروڑوں چینی بھوک کے ہاتھوں ہلاک ہوئے۔ ماہرین عموماً یہی پیشن گوئی کرتے رہے کہ یہ مسئلہ اور گمبھیر ہو جائے گا۔ 1974 میں غذا کی پہلی عالمی کانفرنس روم میں منعقد ہوئی تو مندوبین کو مستقبل میں قیامت کے ممکنہ مناظر دکھائے گئے۔ انہیں بتایا گیا کہ چین اپنی اربوں کی آبادی کو غذا فراہم کر ہی نہیں سکتا اور دنیا کا سب سے زیادہ آباد ملک تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے، جبکہ در حقیقت یہ ملک تاریخ کے عظیم ترین اقتصادی معجزے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ 1974 کے بعد کروڑوں چینیوں کو مفلسی سے نجات ملی اور گو اب بھی مزید کروڑوں افراد غربت اور غذائی کمی کا شکار ہیں، لیکن لکھی ہوئی تاریخ میں پہلی بار چین قحط سے آزاد ہو چکا ہے۔ آج بیشتر ممالک میں خشک خوراکی قحط سے زیادہ خطرناک مسئلہ بن گئی ہے۔ 18ویں صدی میں میری انٹونمنٹ پر الزام تھا کہ اس نے عوام کو روٹی کی عدم موجودگی میں کیک کھانے کا مشورہ دیا تھا۔ آج غریب اسی مشورے پر حقیقتاً عمل کر رہے ہیں، جبکہ بیورلی ہلز کی امراء سلاد کے پتے بھاپ لگی سویابین کنوئے کے ساتھ کھاتے ہیں۔ پسماندہ اور غربت زدہ محلوں میں افراد کیک، چیٹوز، ہیم برگر اور پیزا سے پیٹ بھرتے ہیں۔ 2014 میں 2.1 ارب سے زیادہ افراد موٹاپے کا شکار تھے، جبکہ 850 ملین غذائی کمی کا امکان ہے کہ 2030 تک دنیا کی نصف آبادی موٹاپے کا شکار ہو جائے گی۔ 2010 میں قحط اور غذائی کمی نے مل کر تقریباً 10 لاکھ افراد کو ہلاک کیا، جبکہ موٹاپے کے ہاتھوں 30 لاکھ افراد مارے گئے۔ نادیدہ بحری بیڑے۔ قحط کے بعد انسانیت کی سب سے بڑی دشمن طاعون اور دوسری وبائی بیماریاں تھیں۔ پرہجوم شہر جو تاجروں، اہلکاروں اور زائرین کی مسلسل آمد و رفت کے ذریعے ایک دوسرے سے منسلک تھے، وہ انسانیت کا گہوارہ اور ساتھ ہی جراثیم کے لیے افزائش کا بہترین میدان تھے۔ لہٰذا قدیم ایتھنز یا پرانے فلورنس میں لوگ اس ادارے کے ساتھ زندہ رہتے کہ ممکن ہے کہ وہ آئندہ ہفتے بیمار پڑ کر ختم ہو جائیں، یا ممکن ہے کوئی وبائی مرض اچانک پھوٹ پڑے جو ان کے پورے خاندان کو لپیٹ میں لے کر ختم کر دے۔ اس کی سب سے مشہور مثال سیاہ موت 1330 میں کہیں مشرق وسطیٰ یا وسطی ایشیا میں شروع ہوئی، جب ایک مخصوص کیڑے نے جس کے پیٹ میں یرسینس پیسٹس نامی جراثومہ پلتا تھا، انسانوں کو کاٹ کر یہ جراثومہ ان میں منتقل کرنا شروع ہو گیا۔ وہاں سے یہ جراثیم کیڑوں اور چوہوں کے اجسام میں پلتے جلد ہی سارے ایشیا، یورپ اور شمالی افریقہ میں پھیل گئے اور پھر محض 20 برس کے عرصے میں بحیرہ اوقیانوس کے ساحلوں تک۔ اس میں 7.5 کروڑ سے 20 کروڑ افراد تک ہلاک ہوئے۔ یوریشیا کی آبادی کا کوئی 1/4 حصہ، انگلستان کی آبادی کا 40% حصہ ختم ہو گیا اور ان کی آبادی قبل از طاعون کے 37 لاکھ سے کم ہو کر 22 لاکھ رہ گئی۔ فلورنس کی 1 لاکھ آبادی کا نصف یعنی 50,000 نفوس ہلاکت کا شکار ہوئے۔ اس دہشتناک مصیبت کے سامنے حکمران بے بس تھے۔ سوائے اجتماعی عبادات اور جلوسوں کے ان کے پاس اس آفت کو روکنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ علاج تو خیر دور کی بات ہے۔ دور جدید تک انسان اس بیماری کے لیے خراب ہوا، بدنیت شیاطین اور غضبناک خداؤں پر الزام لگاتے رہے۔ انہیں جراثیموں یا وائرس کی موجودگی کا کوئی شائبہ تک نہیں تھا۔ لوگ بآسانی پریوں اور فرشتوں کی موجودگی پر یقین کر لیتے، لیکن انہیں کوئی اندازہ نہیں تھا کہ ایک چھوٹا پسو یا پانی کا ایک قطرہ مہلک شکاریوں کا ایک بیڑا چھپائے پھرتا ہے۔ یہ کالی موت کوئی واحد اتفاق تھی اور نہ ہی تاریخ کی سب سے ہولناک وبا۔ اس سے زیادہ مہلک تباہی امریکہ، آسٹریلیا اور بحر الکاہل کے جزائر پر اولین یورپین کی آمد کے بعد نازل ہوئی۔ ان مہم جو آبادکاروں کو معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ اپنے ساتھ ایسی وبائی بیماریاں لائے تھے جس کے خلاف مقامیوں کے جسم میں کوئی مدافعانہ قوت نہیں تھی، اس کے نتیجے میں مقامی آبادی کا 90% تک حصہ ہلاک ہو گیا۔ 5 مارچ 1520 کو ایک مختصر ہسپانوی بیڑا کیوبا سے میکسیکو کے لیے روانہ ہوا۔ ان جہازوں پر 900 ہسپانوی سپاہی، گھوڑے، ہتھیار اور چند افریقی غلام ساتھ تھے، لیکن ایک غلام فرانسسکو ڈی ایکوا کے جسم میں ایک زیادہ مہلک ہتھیار پل رہا تھا۔
فرانسسکو کو علم ہی نہیں تھا، لیکن اس کے دوسرے خربوں خلیات کے درمیان میں کہیں ایک حیاتیاتی بوم ٹک ٹک کر رہا ہے۔ چچک کا وائرس۔ جب فرانسسکو میکسیکو میں اترا تو اس کے جسم میں چچک کا وائرس تیزی سے افزائش پانے لگا۔ بالآخر اس کے سارے جسم پر ہولناک دانے نکل آئے۔ بخار میں مبتلا فرانسسکو کو ایک مقامی ریڈ انڈین خاندان کے گھر کیمپو ایلان میں بستر فراہم کیا گیا۔ اس سے گھر کے افراد اور ان سے وہ محلہ اس بیماری کا شکار ہوا۔ صرف 10 دن کے اندر ہی یہ کیمپو ایلان قبرستان بن چکا تھا۔ پناہ گزینوں نے یہ بیماری کیمپو ایلان کے قریبی قصبوں میں منتقل کی۔ جب شہر کے بعض شہر اس بیماری کا شکار ہوتے تو خوفزدہ پناہ گزین یہ بیماری میکسیکو اور اس سے باہر تک لے گئے۔ یوکاٹان جزیرے کے مایا باشندے یہ اعتقاد رکھتے تھے کہ 3 شیطان خدا ازبٹس، اوزنکار اور سوجاکاگ شب بھر پرواز کر کے یہ بیماریاں لوگوں میں پھیلا رہے ہیں۔ ازٹک نے اس کا الزام ٹیز کاٹلی پوکا اور سی پی یوٹیک نام کے خداؤں پر رکھا، یا شاید سفید فام افراد کے کالے جادو پر۔ مذہبی رہنماؤں اور شامانوں نے رجوع کیا گیا تو انہوں نے عبادات تجویز کی۔ ٹھنڈے پانی میں غسل، سارے جسم پر کولتار کا لیپ اور کالی موگری کچل کر جسموں پر لگانا تجویز ہوا۔ کسی چیز سے افاقہ نہیں ہوا۔ لاکھوں لاشیں گلیوں میں سڑتی رہیں۔ کسی میں اتنی جرأت نہیں تھی ان کے قریب جا کر انہیں دفنا دیں۔ چند ہی دنوں میں مکمل خاندان مٹ گئے۔ انتظامیہ نے حکم دیا کہ گھروں کو ان کی لاشوں پر ہی منہدم کر دیا جائے۔ کچھ بستیوں میں تو نصف آبادی ختم ہو گئی۔ ستمبر 1520 میں یہ وبا میکسیکو کی وادی اور اکتوبر میں ازٹک کے دارالخلافے ٹیونکٹلان تک پہنچ گئی۔ 2.5 لاکھ آبادی کا یہ عظیم الشان شہر 2 ماہ میں ہی کم از کم 1/3 آبادی ہلاک ہو گئی، جس میں ازٹیک شہنشاہ کوئٹلاواک بھی شامل تھا۔ جب مارچ 1520 میں اسپین کا بیڑا لنگر انداز ہوا تو میکسیکو میں 2 کروڑ 20 لاکھ نفوس آباد تھے۔ دسمبر تک محض 1 کروڑ 40 لاکھ باقی رہ گئے۔ یہ چچک تو محض پہلا دھماکہ تھا۔ جس وقت نئے ہسپانوی آقا مقامیوں کو لوٹ کر خود کو امیر کر رہے تھے تو ایک کے بعد ایک کر کے فلو، خسرہ اور دیگر وبائی بیماریاں میکسیکو پر حملہ آور ہوتی رہیں، یہاں تک کہ 1580 میں اس کی آبادی کم ہو کر محض 20 لاکھ رہ گئی۔ 2 صدیوں بعد 18 جنوری 1778 کو برطانوی مہم جو کپتان جیمز کوک ہوائی پہنچا، جزیرہ ہوائی تقریباً 5 لاکھ افراد پر مشتمل ایک گنجان آباد جزیرہ تھا جو امریکہ اور یورپ دونوں سے مکمل تنہائی میں آباد تھا، لہٰذا اس کا کبھی امریکہ یا یورپی بیماریوں سے سامنا نہیں ہوا تھا۔ کپتان کوک اور ان کے عملے نے پہلی بار ہوائی میں فلو، تپدق اور عطشک کے جراثیم روشناس کرائے۔ بعد میں آنے والے یورپی سیاحوں نے میعادی بخار اور چچک پھیلائی۔ 1853 تک ہوائی میں صرف 70,000 باشندے باقی رہ گئے تھے۔ یہ وبائیں 20ویں صدی تک کروڑوں افراد کو ہلاک کرتی رہیں۔ جنوری 1918 میں شمالی فرانس کی خندقوں میں سپاہی ہزاروں کی تعداد میں ایک تیزی سے پھیلنے والے فلو، اسپینش فلو کا شکار ہوئے۔ دنیا میں اس وقت سب سے پہلے اگلے محاذ تک کمک پہنچانے والا نظام سب سے فعال نظام تھا۔ برطانیہ، امریکہ، انڈیا اور آسٹریلیا سے اسلحہ اور آدمی بڑی تعداد میں وارد ہو رہے تھے۔ مشرق وسطیٰ سے تیل آ رہا تھا، ارجنٹینیا سے اناج اور گائے کا گوشت، ملایا سے ربر اور کانگو سے تانبا۔ اس کے بدلے میں ان سب کو اسپینش فلو کا سامنا کرنا پڑا۔ چند ماہ میں ہی تقریباً نصف ارب آبادی، ساری دنیا کی 1/3 آبادی اس وائرس میں مبتلا ہو گئی۔ انڈیا میں اس سے 1.5 کروڑ افراد یعنی آبادی کا 5% حصہ ہلاک ہو گیا۔ تہیٹی کے جزیرے پر 14% آبادی ماری گئی۔ سماوا میں 20%، کانگو کی تانبے کی کانوں میں ہر 5 میں سے 1 کارکن جاں بحق ہوا۔ کل ملا کر اس عالمی وبا نے 5 سے 10 کروڑ افراد کو 1 سال کے اندر ہی ختم کر دیا، جبکہ پہلی جنگ عظیم 1914 سے 18 کے درمیان 4 کروڑ افراد ہلاک ہوئے تھے۔ ہر چند دہائیوں بعد انسانیت پر حملہ آور ہونے والی ان وبائی سونامیوں کے درمیان افراد کو چھوٹی مگر زیادہ متواتر وبائی بیماریوں کا سامنا رہا، جس سے ہر سال لاکھوں افراد مارے جاتے رہے۔ بچے جن کی قوت مدافعت کمزور ہوتی ہے وہ بالخصوص ان کے رحم و کرم پر تھے، اس لیے انہیں طفلی کی بیماریاں کہا جاتا ہے۔ 20ویں صدی کی ابتدا تک تقریباً 1/3 بچے غذائی کمی اور بیماریوں کے ہاتھوں بلوغت سے پہلے ہی مر جاتے تھے۔
گزشتہ صدی میں بڑھتی آبادی اور بہتر ذرائع نقل و حمل کے باعث انسانیت ان وباؤں کا اور زیادہ شکار بنی۔ جدید بڑے شہر مثلاً ٹوکیو یا کناسا قدیم فلورس یا 1520 کے ٹیونک ٹٹلان کے مقابلے میں جراثیموں کے لیے بہت زرخیز ثابت ہوئے۔ آج نقل و حرکت کا نظام بھی 1918 سے کہیں زیادہ تیز رفتار ہے۔ ایک اسپینش وائرس 24 گھنٹے سے کم وقت میں کانگو یا تاہیٹی پہنچ سکتا ہے، لہٰذا ہمیں تو ایک حیاتیاتی دوزخ میں زندگی کی امید کرنی چاہیے تھی، جہاں ایک کے بعد دوسرا طاعون نمودار رہتا۔ لیکن گزشتہ چند دہائیوں میں وباؤں کی تعداد اور ان کے اثر میں خاطر خواہ کمی واقع ہوئی ہے۔ بالخصوص بچوں کی شرح اموات بھی کمی اتنی کم نہیں رہی۔ 5% سے کم بچے بلوغت سے پہلے ہلاک ہوتے ہیں۔ ترقی یافتہ ممالک میں تو 1% سے بھی کم۔ یہ معجزہ 20ویں صدی میں ہونے والی غیر معمولی طبی دریافتوں کی وجہ سے ہے۔ اس سے ہم کو بچاؤ کے ٹیکے، اینٹی بائیوٹک، بہتر صفائی اور بہت بہتر طبی وسائل مہیا ہو گئے۔ مثلاً چچک سے بچاؤ کے ٹیکوں کی ایک عالمی مہم 1979 میں اتنی کامیاب رہی کہ عالمی ادارہ صحت نے انسانیت کی فتح کا اعلان کیا اور بتایا کہ چچک کا مکمل خاتمہ ہو چکا ہے۔ یہ پہلی وبائی بیماری تھی جسے انسانوں نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ 1967 میں بھی چچک سے 1.5 کروڑ افراد متاثر ہوئے اور ان میں سے 20 لاکھ افراد مارے گئے۔ یہ فتح اتنی کامل تھی کہ آج عالمی ادارہ صحت نے انسانوں کو چچک کے حفاظتی ٹیکے لگانے بند کر دیے ہیں۔ ہر چند سال بعد ہمیں کسی نئی وبا کے پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ مثلاً 2002-03 میں سارس، 2005 میں برڈ فلو، 2009-10 میں خنزیر فلو اور 2014 میں ایبولا۔ لیکن دفاعی اقدامات کی وجہ سے ان وباؤں سے نسبتاً کم افراد شکار ہوئے ہیں۔ مثلاً ابتدا میں سارس سے ایک نئی کالی موت کا خطرہ پیدا ہوا، لیکن بالآخر دنیا بھر میں اموات کی تعداد 1000 سے بھی کم تھی۔ ابتدا میں لگتا تھا کہ مغربی افریقہ میں ایبولا کی وبا قابو سے باہر ہو رہی ہے، اور 26 ستمبر 2014 میں عالمی ادارہ صحت نے اسے جدید دور میں صحت عامہ کے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار دیا تھا۔ لیکن 2015 کی ابتدا تک اس وبا پر قابو پایا جا چکا تھا، اور جنوری 2016 میں عالمی ادارہ صحت نے اس کے خاتمے کا اعلان کر دیا۔ اس سے 30,000 افراد بیمار ہوئے، جن میں سے 11,000 افراد ہلاک ہوئے۔ اس سے تمام مغربی افریقہ میں زبردست اقتصادی نقصان ہوا اور دنیا بھر میں اضطراب کی ایک لہر دوڑ گئی۔ لیکن یہ مغربی افریقہ سے آگے نہیں بڑھی، اور اس میں ہلاکتوں کی تعداد بھی اسپینش فلو یا میکسیکو کی چچک کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھی۔ یہاں تک کہ ایڈز کا سانحہ جو گزشتہ چند دہائیوں میں طب کی عظیم ناکامی نظر آتی تھی، اسے بھی ترقی کی ایک کرن کہا جا سکتا ہے۔ 1980 کی دہائی کی ابتدا میں اس کے نمودار ہونے سے اب تک 3 کروڑ افراد ہلاک ہو چکے ہیں، اور دیگر کروڑوں افراد معذوری اور نفسیاتی توڑ پھوڑ کا شکار ہوئے۔ اس نئی بیماری کو سمجھنا اور اس کا علاج تلاش کرنا دشوار تھا، کیونکہ ایڈز ایک نئے طرز کی ایک کجرو بیماری تھی، جہاں چچک کے وائرس کا شکار مریض چند دنوں میں ہی فوت ہو جاتا، ایک HIV کا مریض ہفتوں بلکہ مہینوں تندرست نظر آتا، اور بے خبری میں دوسروں کو بھی یہ جراثیم منتقل کرتا رہتا۔ دوسرا یہ کہ HIV وائرس خود معلق نہیں ہے، بلکہ یہ دفاعی نظام کو ختم کر دیتا ہے، جس سے مریض دوسری بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ دراصل یہ ثانوی بیماریاں ہی ایڈز کے مریض کی ہلاکت کا سبب بنتی ہیں، لہٰذا جب ایڈز کی بیماری پھیلنی شروع ہوئی تو یہ سمجھنا دشوار تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ جب 1981 میں نیو یارک کے ایک اسپتال میں 2 مریض داخل ہوئے، جن میں سے ایک بظاہر نمونیا اور دوسرا سرطان سے مر رہا تھا، تو یہ واضح نہیں تھا کہ دراصل یہ دونوں ہی HIV وائرس کا شکار ہیں، جو ممکن ہے کہ اس سے ہفتوں بلکہ سالوں پہلے آلودہ ہوئے ہوں۔ لیکن ان تمام دشواریوں کے باوجود ایک بار طبی کمیونٹی اس نئی پراسرار وبا کی موجودگی سے آگاہ ہو گئی تو اسے شناخت کرنے، وائرس کے پھیلاؤ کا طریقہ سمجھنے اور وبا کی رفتار سست کرنے میں سائنسدانوں کو محض 2 سال لگے۔ 10 سال کے اندر ہی ایڈز سزائے موت کے بجائے ایک دائمی مرض بن گیا، کم از کم ان امراء کے لیے جو اس کے علاج کا خرچہ برداشت کر سکتے ہیں۔ ذرا سوچئے، اگر ایڈز 1981 کے بجائے 1581 میں پھوٹ پڑتی تو کیا ہوتا؟ امکان یہی ہے کہ اس وقت کوئی یہ دریافت نہیں کر پاتا تھا اس وبا کی کیا وجہ ہے، یہ ایک انسان سے دوسرے انسان میں کیسے منتقل ہوتی ہے، یا اسے کیسے روکا جا سکتا ہے۔ علاج کی بات تو جانے ہی دیجیے،
ان وجوہات سے ایڈز انسانی نسل کے ایک بڑے حصے کو ناپید کر دیتی، سیاہ موت کے برابر یا شاید اس سے بھی زیادہ۔ ایڈز کی ہولناک ہلاکتوں اور صدیوں سے باقی وبائی امراض مثلاً ملیریا کے ہاتھوں ہلاکتوں کی تعداد لاکھوں میں ہے۔ آج گزشتہ 1000 برس کے مقابلے میں وبائیں انسان صحت کے لیے کم خطرہ ہیں۔ اب بیشتر افراد غیر متعدی امراض کا شکار ہو کر مرتے ہیں، مثلاً سرطان، دورہ قلب یا محض بڑھاپا۔ ظاہر ہے کہ سرطان اور امراض قلب بھی نئی بیماریاں تو نہیں، وہ بھی دور قدیم کی خبریں ہیں، لیکن گزشتہ زمانوں میں چند ہی افراد اتنی عمر حاصل کرتے ہیں کہ ان کا شکار بن سکتے ہیں۔ بہت سے اس خوف پہ مبتلا ہیں کہ یہ فتح عارضی ہے اور سیاہ موت کا کوئی امزاد نکڑ پر منتظر ہے۔ اس بات کی کوئی ضمانت نہیں دے سکتا کہ وبائیں دوبارہ نہیں آئیں گی، لیکن اس بات کے شواہد موجود ہیں کہ ڈاکٹروں اور جراثیموں کے مابین ہتھیاروں کی دوڑ میں ڈاکٹر زیادہ تیزی سے دوڑ لیتے ہیں۔ نئی وبائی بیماریاں عموماً جراثیموں کے جینوم میں اتفاقی تبدیلی میوٹیشن سے پیدا ہوتی ہیں۔ یہ تبدیلیاں جراثیموں کو اس قابل کر دیتی ہیں کہ جانوروں کو پھلانگ کر انسانوں کو نشانہ بنا سکیں، انسان کے مدافعانہ نظام پر چھا جائیں اور اینٹی بائیوٹک جیسی ادویات کا مقابلہ کر سکیں۔ آج ایسی تبدیلیاں ماحول پر اثر انداز ہونے کی وجہ سے غالباً ماضی کے مقابلے میں زیادہ تیزی سے نمودار ہوتی ہیں اور پھیلتی ہیں، لیکن پھر بھی ادویات سے مقابلے میں جراثیموں عموماً قسمت کے اندھے ہاتھ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں ڈاکٹر صرف قسمت پر ہی بھروسہ نہیں کر سکتے۔ گو سائنس بھی اتفاقات کی بہت مقروض ہے، لیکن سائنسدان محض مختلف کیمیا کسی نئے شیشے کی نلکی میں بھر کر اتفاقاً کسی نئی دوا کے دریافت کی امید نہیں رکھتے۔ ہر گزرتے سال کے ساتھ ڈاکٹر زیادہ اور بہتر معلومات اکٹھی کرتے ہیں، جس کے استعمال سے وہ زیادہ مؤثر دوائیں اور علاج دریافت کرتے ہیں۔ لہٰذا اگرچہ 2050 میں ہمیں زیادہ مضبوط جراثیموں کا سامنا ہوگا، لیکن طب میں 2050 میں ان سے آج کے مقابلے میں بہتر انداز سے نپٹ سکے گی۔ 2015 میں ڈاکٹروں نے ایک بالکل نئی اینٹی بائیوٹک کی دریافت کا اعلان کیا، ٹیکسوبیکٹن، جس کے خلاف اس وقت جراثیموں میں کوئی مزاحمت موجود نہیں تھی۔ کچھ اسکالروں کے خیال میں سب سے زیادہ مزاحم جراثیموں کے مقابلے میں ٹیکسوبیکٹن جنگ کا رخ ہی موڑ دے گی۔ پچھلی ادویات کے مقابلے میں اب سائنسدان انقلابی نئی دریافتیں کر رہے ہیں۔ مثلاً کچھ تجربہ گاہوں میں نینو روبوٹ بن رہے ہیں جو ایک دن ہمارے خون میں شامل ہو کر جراثیموں اور سرطانی خلیوں کی شناخت کر کے انہیں ختم کر دیں گے۔ جراثیموں کے پاس نامیاتی حیات سے مقابلہ کرنے کا 4 ارب سالوں کا تجربہ ہو سکتا ہے، لیکن ان کے پاس بائیونک حملہ آوروں سے بچاؤ کا تو کوئی تجربہ نہیں۔ لہٰذا مؤثر دفاع اختیار کرنے میں جراثیموں کو خاصی دشواری ہوگی۔ اگرچہ یہ تو ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ کوئی نیا ایبولا وبا یا کوئی انجان فلو وائرس دنیا بھر میں پھیل کر کروڑوں ہلاکتیں نہیں کر دے گی۔ یہ کوئی لازمی قدرتی آفت تو نہیں، بلکہ ہم اسے ناقابل معافی انسانی بھول سمجھیں گے اور ذمہ داران کی سزا کا مطالبہ کریں گے۔ جب 2014 کے اواخر گرما میں چند دہشتناک ہفتوں میں یہ لگتا تھا کہ ایبولا عالمی صحت کے اداروں پر غلبہ پا رہا ہے، تو فوری تحقیقاتی کمیٹیاں قائم کی گئی تھیں۔ 18 اکتوبر 2014 کی ابتدائی رپورٹ میں عالمی ادارہ صحت پر نکتہ چینی کی گئی تھی کہ وہ اس وبا کا خاطر خواہ جواب نہیں دے سکا، اور اس کا الزام ادارہ صحت کی افریقی شاخ میں بدعنوانی پر آیا۔ اجتماعی طور پر مزید فرد جرم بین الاقوامی کمیٹی پر بھی عائد کی گئی تھی۔ اس نے فوری اور زیادہ بھرپور جواب کیوں نہیں دیا؟ اس نکتہ چینی میں یہ فرض کیا گیا تھا کہ انسانیت کے پاس وباؤں سے نپٹنے کا علم اور اوزار موجود ہیں، اور اگر کوئی وبا قابو سے باہر ہو بھی جائے تو اس کی وجہ محض خدائی قہر نہیں بلکہ انسانی غفلت ہے۔ تو قدرتی آفات مثلاً ایڈز اور ایبولا سے جنگ میں فتح کا پلڑا اب انسانیت کے حق میں جھک رہا ہے۔ لیکن خود انسانی فطرت میں چھپے خطرات کے بارے میں کیا خیال ہے؟ حیاتیاتی ٹیکنالوجی ہمیں جراثیموں اور وائرسوں کو شکست دینے میں مدد دیتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ خود انسانوں کے لیے بھی بے مثال خطرہ بنا دیتی ہے۔ وہی اوزار جن سے ڈاکٹر فوری طور پر نئی بیماریوں کا کھوئی لگا کر علاج کرتے ہیں، وہی افواج اور دہشت گردوں کو زیادہ معلق اور قیامت خیز جراثیمیں بنانے پر قادر کرتی ہیں۔ لہٰذا امکان یہی ہے کہ اگر انسان کسی بے رحم نظریے کی خدمت میں ان جراثیموں کو تشکیل دیں تو مستقبل میں بھی وبائیں انسان کو خطرے سے دوچار کرتی رہیں گی۔
وہ دور کہ جب انسانیت قدرتی وباؤں کے سامنے بے بس کھڑی نظر آتی تھی اب گزر چکا ہے، لیکن ممکن ہے کہ وہ ہمیں بہت یاد آئے۔ جنگل کے قانون کی خلاف ورزی۔ تیسری اچھی خبر یہ ہے کہ اب جنگیں بھی نظر نہیں آتی۔ تمام تاریخ انسان جنگوں کو لازمی سمجھتے رہے، جبکہ امن کو ایک نازک اور عارضی صورت سمجھا جاتا۔ بین الاقوامی تعلقات پر جنگل کا کالا قانون لاگو تھا، جس کے مطابق اگر دو حکومتیں پرامن رہ رہی ہوں تب بھی جنگ ہمیشہ ایک امکان تھا۔ مثال کے طور پر اگرچہ جرمنی اور فرانس 1913 میں پرامن تھے، لیکن سب بھی جانتے تھے کہ وہ 1914 تک دست و گریبان ہو سکتے ہیں۔ جب بھی سیاستدان، جرنیل، تاجر اور عام شہری مستقبل کی منصوبہ بندی کرتے تو اس میں ہمیشہ جنگ کے امکان کو مد نظر رکھا جاتا۔ پتھر کے دور سے بھاپ کے زمانے تک اور آرکٹک سے صحارا تک زمین کا ہر باشندہ جانتا تھا کہ کسی وقت بھی اس کا ہمسایہ اس کی زمین پر حملہ آور ہو سکتا ہے، اس کی فوج کو شکست دے کر اس کی آبادی کو ختم کر کے اس کے علاقے پر قابض ہو سکتا تھا۔ 20ویں صدی کے وسط میں جنگل کا یہ قانون اگر ختم نہیں ہوا تو توڑ ضرور دیا گیا ہے۔ بیشتر علاقوں میں جنگ پہلے کی نسبت اب کم ہو گئی ہے، جبکہ قدیم زرعی معاشروں میں تشدد 15% اموات کا ذمہ دار تھا۔ 20ویں صدی میں تشدد صرف 5% اموات کا اور 21ویں صدی کی ابتدا میں عالمی اموات کا صرف 1% تشدد کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ 2012 میں تقریباً 5,60,00,000 افراد ساری دنیا میں فوت ہوئے، ان میں سے 6,20,000 افراد انسانی تشدد کے ہاتھوں ہلاک ہوئے، 1,20,000 افراد جنگ میں اور 5 لاکھ افراد جرائم پیشہ کے ہاتھوں۔ اس کے مقابلے میں 8 لاکھ افراد نے خودکشی کی تھی، جبکہ 15 لاکھ افراد ذیابیطس کے ہاتھوں مرے۔ اب چینی بارود سے زیادہ خطرناک ہو گئی ہے۔ زیادہ اہم بات یہ ہے کہ نوع انسان کی ایک بڑھتی ہوئی تعداد اب جنگ کو ناقابل فہم سمجھنے لگی ہے۔ تاریخ میں پہلی بار جب حکومتیں، کارپوریشن اور نجی افراد مستقبل کی منصوبہ بندی کرتے ہیں تو ان میں سے اکثر جنگ کا امکان نہیں گردانتے۔ جوہری ہتھیاروں نے عالمی طاقتوں کے درمیان جنگ کو ایک اجتماعی خودکشی بنا دیا ہے، جس سے دنیا کی طاقتور ترین قومیں اپنے تنازعات کو حل کرنے کے دوسرے طریقے تلاش کرتی ہیں۔ ساتھ ہی عالمی اقتصادیات اب اشیاء پر مبنی اقتصادیات کے بجائے علم پر مبنی اقتصادیات میں تبدیل ہو گئی ہے۔ پہلے دولت کی بنیاد اشیاء کی ملکیت پر ہوتی تھی، مثلاً سونے کی کانیں، گندم کے کھیت اور تیل کے کنویں۔ آج دولت کی اہم بنیاد علم ہے۔ گو آپ تیل کے کنووں پر جنگ کے ذریعے قابض تو ہو سکتے ہیں، آپ اس طرح علم نہیں حاصل کر سکتے۔ لہٰذا جب علم دولت کا سب سے اہم ترین عنصر بن گیا تو جنگوں کا فائدہ کم ہو گیا اور جنگیں دنیا کے ان علاقوں تک محدود ہو گئیں جہاں اقتصادیات اب بھی قدیم اشیاء کی ملکیت پر مبنی ہیں، مثلاً مشرق وسطیٰ اور وسطی افریقہ۔ 1988 میں روانڈا کا ہمسایہ کانگو کی کولٹن کانوں پر قبضہ کر کے لوٹ مار کرنا قابل فہم ہے، کیونکہ یہ دھات موبائل فون اور لیپ ٹاپ کی تعمیر میں استعمال ہوتی ہے اور کولٹن کے 80% ذخائر کانگو میں پائے جاتے ہیں۔ روانڈا نے اس لوٹے ہوئے کولٹن سے $24 کروڑ سالانہ کی آمدنی حاصل کی۔ غریب روانڈا کے لیے یہ بہت خطیر رقم تھی۔ اس کے مقابلے میں چین کا کیلیفورنیا پر حملہ کر کے سلیکون وادی پر قابض ہو جانا فضول ہوگا، کیونکہ اگر کسی طرح چین میدان جنگ میں حاوی ہو بھی جائے تب بھی اس وادی سلیکون میں لوٹنے کے لیے کوئی کانیں تو ہیں نہیں، بلکہ چین نے اعلیٰ ٹیکنالوجی کی دیوکامد کمپنیوں مثلاً ایپل اور مائیکروسافٹ کے تعاون سے ان کا سافٹ ویئر اور دوسری مصنوعات بنا کر اربوں ڈالر کمائے۔ کانگو کے کولٹن پر قبضہ کی روانڈا کی 1 سال کی کمائی چین پرامن تجارت کے ذریعے ایک دن میں حاصل کر لیتا ہے۔ اب لفظ امن نے نئی معنی اختیار کر لی ہے۔ گزشتہ نسلیں امن کو جنگ کی عارضی غیر موجودگی سمجھتی تھیں، آج ہم امن کو جنگ کا ناممکن ہونا سمجھتے ہیں۔ جب 1913 میں لوگ کہتے تھے کہ فرانس اور جرمنی کے درمیان امن قائم ہے تو ان کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ فرانس اور جرمنی کے درمیان جنگ جاری نہیں ہے، لیکن کون جانتا ہے کہ آئندہ برس کیا ہوگا۔ لیکن آج جب ہم کہتے ہیں کہ فرانس اور جرمنی کے درمیان امن ہے تو ہمارا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی ممکنہ حالت میں یہ ناقابل فہم ہے کہ ان کے درمیان جنگ چھڑ جائے۔ ایسا امن نہ صرف فرانس اور جرمنی کے درمیان قائم ہے بلکہ زیادہ تر گو تمام ممالک کے درمیان ایسا ہی ہے۔ آئندہ سال بھی جرمنی اور پولینڈ، انڈونیشیا اور فلپائن یا برازیل اور یوروگوئے کے درمیان جنگ چھڑنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ یہ نیا امن محض کوئی خانہ بدوش خواب نہیں،
طاقت کی بھوکی حکومتیں اور لالچی کارپوریشن بھی اس کی متمنی ہے۔ جب مرسڈیز مشرقی یورپ میں اپنی فروخت کا منصوبہ بناتی ہے تو اس میں اس بات کا امکان نہیں ہوتا کہ جرمنی پولینڈ پر قابض ہو جائے گا۔ کوئی کارپوریشن جو فلپائن سے کم اجرت پر مزدور درآمد کرتی ہے تو اسے یہ خدشہ لاحق نہیں ہوتا کہ آئندہ برس انڈونیشیا فلپائن پر حملہ کر دے گا۔ جب برازیل کی حکومت کا آئندہ برس کے بجٹ کے بارے میں اجلاس ہوتا ہے تو یہ ناقابل فہم ہے کہ برازیل کا وزیر دفاع اپنی کرسی سے کھڑے ہو کر میز پر مکہ مار کے اعلان کرے، ایک منٹ ٹھہریے، اگر ہم یوراگوئے پر حملہ کر کے قابض ہونا چاہیں، اس بات کا آپ نے خیال ہی نہیں رکھا ہے کہ ہم اس فتح کے لیے $5 بلین مختص کرنا چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ بعض جگہوں پر وزرائے دفاع اب بھی یہ کہتے ہیں، کچھ علاقوں میں یہ نیا امن جڑ نہیں پکڑ سکا ہے۔ میں اس سے بخوبی واقف ہوں کیونکہ خود میں ایسے علاقے میں رہتا ہوں، لیکن یہ استثناء ہے۔ اس بات کی کوئی ضمانت نہیں ہے کہ یہ نیا امن ہمیشہ قائم رہے گا۔ جس طرح جوہری ہتھیاروں کی وجہ سے یہ نیا امن قائم ہوا ہے، اس طرح مستقبل کی تکنیکی ترقی سے نئے طرز کی جنگوں کی بنیاد پڑ سکتی ہے۔ بالخصوص سائبر جنگ سے دنیا ایسے عدم توازن کا شکار ہو سکتی ہے کہ چھوٹے ممالک اور غیر ریاستی عوامل بھی بڑی حکومتوں سے معقول طور پر جنگ کر سکیں۔ جب امریکہ نے 2003 میں عراق پر حملہ کیا تو وہ بغداد اور موصل پر تباہی لایا، لیکن لاس اینجلس یا شکاگو پر تو ایک بم بھی نہیں گرا۔ لیکن مستقبل میں کوئی ملک شمالی کوریا یا ایران کمپیوٹر حملہ سے کیلیفورنیا میں اندھیرا کر سکتا ہے، ٹیکساس میں تیل کی ریفائنری اڑا سکتے ہیں اور مشیگن میں ریلوں کا تصادم پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ منطقی بم شیطانی سافٹ ویئر کے کوڈ ہیں جنہیں امن کے زمانے میں تحریر کیا جاتا ہے اور انہیں دور بیٹھ کر استعمال کیا جاتا ہے۔ بہت ممکن ہے کہ ایسے نیٹ ورک جو امریکہ اور دوسرے ممالک میں انتہائی ضروری بنیادی سہولتوں کی نگرانی کرتے ہیں، ان میں سے ایسے کوڈ پہلے ہی داخل کیے جا چکے ہوں۔ لیکن ہمیں اہلیت اور نیت کے درمیان کو فرق یاد رکھنا چاہیے۔ اگرچہ سائبر جنگ سے تباہی کے نئے امکانات نے جنم لیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے ان کے استعمال کی خواہش بھی پیدا ہوئی۔ گزشتہ سالوں میں نوع انسان نے نہ صرف جنگل کے قانون کو توڑا ہے بلکہ چیخوف کے قانون کو بھی۔ اینٹون چیخوف کا قول مشہور ہے، اگر پہلے ایکٹ میں بندوق نظر آئے تو تیسرے ایکٹ تک وہ یقیناً استعمال بھی ہوگی۔ تمام تاریخ اگر شہنشاہ اور بادشاہ کوئی نیا ہتھیار اپنانے میں کامیاب ہوئے تو جلد یا بدیر انہیں اس کی استعمال کی خواہش بھی پیدا ہوئی، لیکن 1945 سے بہرحال نوع انسان کو اس خواہش پر قابو پانا آ گیا ہے۔ وہ بندوق جو سر جنگ میں پہلی بار نمودار ہوئی تھی کبھی استعمال نہیں ہوئی۔ اب ہم ایسی دنیا میں رہنے کے عادی ہو گئے ہیں جو بغیر چلے بموں اور بغیر داغے میزائلوں سے بھری ہوئی ہے۔ ہم چیخوف اور جنگل دونوں کے قانون کو توڑنے میں ماہر ہو گئے ہیں۔ اگر کبھی ہمیں ان قوانین نے اپنی پابندی پہ مجبور کیا تو یہ ہماری اپنی غلطی ہوگی، ہماری لازمی بدقسمتی کی کہانی نہیں۔ تو پھر دہشت گردی کا کیا کریں؟ اگر مرکزی حکومت اور طاقتور ریاستیں یہ صبر کرنا سیکھ بھی لیں تب بھی دہشت گردوں کو نئے اور تباہ کن ہتھیار کے استعمال میں کوئی تعمل نہیں۔ یہ یقیناً ایک پریشان کن امکان ہے، لیکن دہشت گردی کمزوری سے پیدا ہونے والی حکمت عملی ہے جن کے پاس اصل طاقت کا فقدان ہے۔ کم از کم ماضی میں حقیقی مادی تباہی کے بجائے دہشت خوف پیدا کر کے پھیلائی جاتی تھی۔ دہشت گردوں میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ ایک فوج کا مقابلہ کر سکیں، کسی بھی ملک پر قبضہ کریں یا پورے شہروں کو تباہ کر سکیں۔ جب 2010 میں موٹاپے اور اس سے وابستہ بیماریوں سے 30 لاکھ افراد مارے گئے تو دہشت گردی سے ساری دنیا میں 7697 افراد ہلاک ہوئے، اور ان میں سے بیشتر ہلاکتیں بھی ترقی پذیر ممالک میں ہوئیں۔ ایک اوسط درجے کے امریکی یا یورپین کے لیے کوکا کولا القاعدہ سے زیادہ مہلک ہے۔ تو پھر دہشت گرد کیسے سرخی بنتے رہتے ہیں، ساری دنیا کا منظرنامہ بدل دیتے ہیں اپنے دشمنوں کو غیر ضروری رد عمل پر اکسا کر؟ اصل میں دہشت گردی ایک ڈرامہ ہے۔ دہشت گرد تشدد کا ایسا خوفناک کھیل سجاتے ہیں جو ہماری سوچ پر حاوی ہو جائے اور ہمیں یہ خوف لاحق ہو کہ ہم شاید قدیم افراتفری کی جانب لوٹ رہے ہیں۔ لہٰذا ریاستیں اسے اپنا فرض سمجھتی ہیں کہ وہ دہشت گردی کے ڈرامے پر ایسے تحفظ کا رد عمل کریں جس میں بھرپور قوت کا اظہار ہو، مثلاً کسی مکمل آبادی کو اجتماعی سزا یا بیرونی ملک پر حملہ۔ بیشتر موقعوں پر دہشت گردی کے خلاف یہ غیر ضروری رد عمل ہمارے تحفظ کے لیے خود دہشت گردی سے زیادہ بڑا خطرہ ہے۔ دہشت گرد تو ایک مکھی کی مانند ہے
جو کسی برتنوں کی دکان کو تباہ کرنے کے در پہ ہو۔ یہ مکھی اتنی کمزور ہوتی ہے کہ وہ ایک پیالی بھی نہیں ہلا سکتی، لہٰذا وہ ایک بیل ڈھونڈ کر اس کے کان میں بھنانا شروع کر دیتی ہے۔ یہ بیل غصے اور خوف سے پاگل ہو جاتا ہے اور برتنوں کی دکان کو تباہ کر دیتا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں گزشتہ دہائیوں میں یہی ہوا ہے۔ اسلام بنیاد پرست خود کبھی صدام حسین کا تختہ نہیں الٹ سکتے تھے، لہٰذا انہوں نے 11 ستمبر کے حملے میں امریکہ کو جنون میں مبتلا کر دیا، جس نے ان کے لیے برتنوں کی دکان کو تباہ کر دیا۔ از خود یہ دہشت گرد اتنے کمزور ہیں کہ ہمیں واپس قرون وسطیٰ میں دھکیل کر دوبارہ جنگل کا قانون نافذ نہیں کر سکتے۔ وہ ہمیں اکساتے ضرور ہیں، لیکن بالآخر ان کی کامیابی کا دار و مدار ہمارے رد عمل پر ہے۔ اگر جنگل کا قانون واپس لوٹ آیا تو اس میں دہشت گردوں کا قصور نہیں ہوگا۔ آنے والی دہائیوں میں بھی شاید قحط، وبائیں اور جنگیں لاکھوں جانیں تلف کرتی رہیں گی، لیکن بہرحال اب وہ ناقابل گزیر سانحے نہیں ہیں جو ایک بے بس نوع انسان کے سمجھ سے باہر ہو، بلکہ وہ قابل دست اندازی رکاوٹیں ہیں۔ اس سے ان کروڑوں مفلس انسانوں کی مصیبتوں کو کم سمجھنا مقصود نہیں، اور نہ ہی وہ کروڑوں جو ملیریا، ایڈز یا تپ کا شکار ہو جاتے ہیں، اور نہ ہی وہ کروڑوں جو شام، کانگو اور افغانستان میں تشدد کے خود افزائشی دائروں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ یہاں پیغام یہ نہیں کہ قحط، وبا اور جنگ زمین سے ہمیشہ کے لیے مٹ گئے ہیں اور اب ہمیں ان کے بارے میں فکر مند ہونا چھوڑ دینا چاہیے، بلکہ اس کے بالکل متضاد ہے۔ تمام تاریخ لوگ انہیں ناقابل حل سمجھتے رہے، لہٰذا انہیں ختم کرنے کی کبھی کوشش بھی نہیں کی۔ لوگ خدا سے معجزوں کے لیے دعا تو مانگتے رہے، لیکن خود قحط، وبا اور جنگ کو روکنے کی کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کی۔ جو لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ 2016 کی دنیا بھی اتنی ہی تشدد، بھوکی اور بیمار ہے جتنی کہ 1916 میں تھی، وہ اسی پرانی شکست خوردہ سوچ کو پرورش دے رہے ہیں۔ ان کے مطابق انسانوں نے 20ویں صدی میں جو زبردست کوششیں کی، ان سے کچھ حاصل نہیں ہوا۔ طبی تحقیق، اقتصادی اصلاحات اور امن کی کوششیں سب ہی بیکار ہیں۔ اگر یہ درست ہے تو طبی تحقیق، انوکھی اقتصادی اصلاحات اور امن کی نئی کوششوں پر وقت اور وسائل ضائع کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ گزشتہ کامیابیوں کا اعتراف امید کا پیغام ہے۔ تاریخ خلا کو برداشت نہیں کرتی۔ اگر قحط، جنگ اور وباؤں کی تعداد کم ہو رہی ہے تو انسانی قاعدے میں یقیناً کوئی نئی چیز ان کی جگہ لے لے گی۔ ہمیں بہت سوچ کر یہ طے کرنا چاہیے کہ ان کی جگہ کون لے گا، ورنہ ممکن ہے کہ ہم جنگ کے پرانے میدانوں میں تو فتح حاصل کر لیں مگر اپنے آپ کو نئے محاذوں پر الجھا دیں۔ 21ویں صدی میں انسانی قاعدے کے وہ کون سے منصوبے ہیں جو قحط، وبا اور جنگ کی جگہ لے سکیں؟ ایک اہم منصوبہ تو بنی نوع انسان اور سیارے کو خود اپنی ہی طاقت کے خطرات سے محفوظ رکھنا ہے۔ شاندار اقتصادی ترقی کی وجہ سے ہم جنگ، وبا اور قحط پر قابو پا سکے ہیں، جس سے ایندھن، غذا، دوائیں اور خام مال فراواں ہو گیا ہے، لیکن یہی ترقی سیارے کے ماحولیاتی توازن کو کئی متنوع طریقوں سے متاثر کر رہی ہے، جس کا اندازہ لگانا تو ابھی ہم نے شروع کیا ہے۔ نوع انسان نے اس خطرے کا بہت دیر سے احساس کیا ہے اور ابھی تک اس کے سدباب کے لیے زیادہ کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ ماحولیاتی آلودگی، ماحولیاتی حرارت اور بدلتے موسموں کی تمام تر بحث کے باوجود بیشتر ممالک نے ابھی تک کوئی سنجیدہ سیاسی یا اقتصادی قربانی نہیں دی کہ جس سے حالات بہتر ہو سکیں۔ جب بھی وقت آتا ہے اقتصادی ترقی یا ماحولیاتی آلودگی میں سے کسی ایک کا انتخاب کیا جائے تو سیاستدان، کمپنیوں کے سربراہ اور رائے دہندگان ہمیشہ ترقی کو ترجیح دیتے ہیں۔ 21ویں صدی میں اگر ہم تباہی سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس سے بہتر کارکردگی دکھانی ہوگی۔ انسانیت اس کے علاوہ کس چیز کی تمنا کرے گی؟ کیا ہم محض اپنی کامیابیوں پر ہی مطمئن رہیں گے؟ قحط، وبا اور جنگ سے بچاؤ ہی ممکن رکھیں گے اور ماحولیاتی توازن کو برقرار رکھیں گے؟ یہی شاید سب سے بہتر راستہ ہے، لیکن نوع انسان کا اس سفر کا امکان نہیں کہ انسان کبھی حال سے مطمئن نہیں ہوتا۔ کبھی بھی کامیابی کے اصول پر انسانی ذہن کا سب سے عام رد عمل مزید کی تلاش ہے۔ انسان ہمیشہ بہتر، زیادہ اور خوبصورت کی تلاش میں رہتا ہے۔ جب نوع انسان کو یہ زبردست نئی طاقت حاصل ہو چکی ہوگی اور جب قحط، جنگ اور وبا آخر کار بالکل ختم ہو جائیں گے تو ہم اپنے ساتھ کیسا سلوک کریں گے؟ پھر سائنسدان، سرمایہ کار، بینکر اور سربراہان مملکت کیا کریں گے؟ کیا وہ شاعری کریں گے؟ کامیابی امنگوں کو جنم دیتی ہے۔ ہماری جدید کامیابیاں نوع انسان کو اور زیادہ جرأت مندانہ مقاصد کے اصول پر اکسا رہی ہیں۔
دولت، صحت اور امن کے اصول میں بے مثال کامیابیوں کے بعد اپنی پرانی تاریخ اور موجودہ اخلاقیات کو پیش نظر رکھتے ہوئے انسانیت کے نصب العین یعنی ابدیت، مسرت اور خدائی کا اصول ہوگا۔ اب قحط، بیماری اور تشدد پر قابو پا لینے کے بعد ہمارا نصب العین بڑھاپے اور خود موت پر قابو پانا ہوگا۔ افراد کو انتہائی مصائب سے چھٹکارا دلانے کے بعد اب ہم انہیں شادمانی دلانے کی کوشش کریں گے۔ انسانیت کو اپنی بقا کی جید مسلسل سے نکالنے کے بعد اب ہمارا مقصد انہیں خدائی کے درجے پر فائز کرنا ہوگا، انہیں ہومو سیپین سے بلند کر کے ہومو ڈیوس بنانا ہوگا۔